اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 74 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے ان کے بارے میں۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الرضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والوں کے علاوہ 50 مہاجرین کا ایک اور جتھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معیت میں یمن سے حبشہ پہنچا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ تھے۔ اس کے بارے میں امام بخاری باب الہجرت الحبشہ کے ضمن میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم یمن میں تھے، ہمیں یہ اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں۔ ہم وہاں سے کشتیوں کے اوپر سوار ہو کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تاکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جائیں، لیکن فرماتے ہیں کہ راستہ میں سمندری طوفان نے آ لیا اور ہماری کشتیاں حبشہ کے ساحل پر جا لگی۔ وہاں ہماری ملاقات سیدنا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، چنانچہ ہم نے وہیں اقامت اختیار کر لی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کئی سال ہم نے وہاں قیام کیا اور ہم اس وقت حضرت جعفر کی معیت میں مدینہ طیبہ واپس آئے جب خیبر کے سارے قلعے فتح ہو چکے تھے اور ان پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکم انتم اہل السفینۃ ہجرتان، کیا کشتی میں سوار ہو کر آنے والوں تمہیں 2 ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ پہلی ہجرت اپنے وطن سے حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ کی طرف۔ تو برادران اسلام، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان نجاشی کے زیر سایہ اس عافیت کے دنوں کے اندر عافیت کے ساتھ ان دنوں کے اندر زندگی گزار رہے تھے اور بڑی آزادی سے اپنے رب قدوس کی عبادت کر رہے تھے، تو اس وقت نجاشی کے خلاف حبشہ کے ایک شخص نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں اس سے بڑا قلق ہوا، ہمیں خوف پیدا ہوا کہ کہیں وہ حملہ نہ کر دیں اور باقی غالب نہ آ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نجاشی کو فتح نصیب فرما۔ تو برادران اسلام، آپ فرماتے ہیں کہ ہم بڑی عاجزی سے رب کی بارگاہ میں گرایا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ چنانچہ دریا نیل کی دوسری جانب ایک میدان میں دونوں لشکر قوت آزمائی کے لیے جمع ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم میں سے کون ہے ایسا شخص جو وہاں جا کر وہاں کے سارے حالات جا کے معلوم کرے، پھر اس کی خبر آ کر ہمیں دے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر جو سب سے کم عمر اور نوجوان تھے، وہ بولے یہ خدمت میں بجا لاؤں گا۔ ایک مشک میں ہوا بھری اور اس کے منہ کو باندھ دیا، پھر اس کے ذریعے دریا نیل کو عبور کر کے کامیاب ہوئے اور دوسرے کنارے پر جا پہنچے جہاں دونوں لشکر برسر پیکار تھے۔ اس کے اندر انہوں نے اس معرکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی التجاؤں کو، مسلمانوں کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائی اور اس باغی کو اللہ کریم نے شکست نصیب فرمائی اور نجاشی کو اللہ کریم نے فتح نصیب فرمائی۔ حضرت زبیر پھر دریا عبور کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس پہنچے اور دور سے ہی اپنی چادر کو لہرا کر اعلان کیا کہ الا فابشروا فقد اظہرہ اللہ نجاشی، اے بندگان خدا مبارک ہو، اللہ کریم نے نجاشی کو غلبہ نصیب فرمایا ہے۔
ہمیں نجاشی کی اس کامیابی سے آپ فرماتے ہیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، ہم وہاں امن سے ٹھہرے رہے۔ حبشہ کے تمام مہاجرین یک بار کی واپس نہیں آئے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد جلد ہی مکہ واپس لوٹ آئے۔ اور مسلمانوں نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں سنا تو ان میں سے 33 مرد اور 8 عورتیں حبشہ سے مدینہ طیبہ واپس آ گئیں، اور ان میں سے جو باقی تھے غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی، 24 نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ابن سعد طبقات الکبری میں لکھتے ہیں کہ یہ 33 مرد اور 8 خواتین حبشہ سے مکہ آئے، یہاں ان 2 نے وفات پائی، 7 کو اہل مکہ نے اپنی حراست میں لے لیا، باقی آزاد مدینہ طیبہ پہنچ گئے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اور حبشہ کے مہاجرین کا آخری گروہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں اس وقت واپس مدینہ طیبہ میں آیا جب خیبر کے سارے قلعے فتح ہو چکے تھے اور ان پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر ابن ابی طالب۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ان 2 باتوں میں سے مجھے کس سے زیادہ مسرت حاصل ہوئی ہے، کس سے، خیبر کی فتح سے یا جعفر کے آنے سے۔ حضرت جعفر جب آئے تو نجاشی کی طرف سے بہت سے تحائف ہمراہ لے کر آئے۔ نجاشی نے اپنے بھتیجے ذو نختہ کو حضور کی خدمت میں بھیجا تاکہ اس کی طرف سے حضور کی خدمت بجا لائے۔ اگرچہ مسلمانوں کو نجاشی کے زیر سایہ ہر قسم کا آرام و سکون میسر تھا، وہ آزادی سے اپنی عبادات بجا لاتے تھے، اپنے معبود برحق کے آگے سجدہ بسجود ہوا کرتے تھے، اس کو یاد کیا کرتے تھے، کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں تھا۔ البتہ ایک حادثہ سے انہیں دوچار ہونا پڑا۔ ان کے 2 ساتھی عبید اللہ بن جاش اور سکران بن عمر بن عبد الشمس نے وہاں کے عیسائیوں کے مزین و آراستہ گرجے دیکھے، پادریوں کے کروفر کا ملاحظہ کیا، ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت کا مذہب اختیار کر لیا۔ اس حادثہ سے یقیناً مسلمانوں کے ساتھیوں کو قلبی رنج اور دکھ ہوا ہوگا۔ ان دونوں کی بیویاں بھی ان کے ہمراہ تھی۔ عبید اللہ کی اہلیہ حضرت ام حبیبہ تھی اور سکران کی زوجہ کا نام سودا بنت زمعہ تھا۔ یہ دونوں پکی مومنہ تھی اور نہ انہیں کلیساؤں کی زینت و آرائش متاثر کر سکی اور نہ ان کے خامدوں کا اعتداد انہیں اسلام سے پھیر سکا۔ حضرات محترم وہ بڑی ثابت قدمی سے اسلام پر ڈٹی رہی۔ حضرت سودا نے تو جب اپنے خامد کے بارے میں بدلے ہوئے تیور دیکھے تو اسے وہی چھوڑ کر فوراً مکہ مکرمہ آپ پہنچ گئی، واپس آئی، اور حضرت ام حبیبہ نے بھی اپنے خامد کو سے اسی وقت قطعت الگ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نیک نہاد بندیوں کو اس اثار کا یہ صلہ دیا کہ دونوں کو امہات المومنین میں داخل ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تو برادران اسلام دیکھو، جس آدمی نے بھی اسلام کے لیے قربانی دی اللہ کریم نے انہیں اتنی عزت عطا فرمائی۔ دیکھو ان کے خامدوں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اس خوبصورتی کو دیکھا، زیب و زینت کو دیکھ کر اپنا سچا اسلام مسلمانوں کا جو مذہب تھا وہ اس سے روگرداں ہو گئے، اس سے مرتد ہو گئے، لیکن ان کی بیویوں نے ان تمام آسائشوں کے باوجود، ان تمام زینت و زیب و عیش کے باوجود اپنے خاوندوں کو چھوڑنا تو انہوں نے گوارا کر دیا، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ پھر اللہ کریم نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا کہ انہیں اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی زوجہ بننے کا شرف عطا فرمایا اور امہات المومنین کے لقب سے ملقب فرمایا۔ برادران اسلام، پھر آپ کو اللہ کریم نے یہ شان عطا فرمائی
تو نجاشی نے اپنے گرہ سے 400 دینار بطور مہر ادا کر دیا اور بڑی عزت و وقار کے ساتھ انہیں حضور کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں بھیج دیا۔ اور حضرت سودا کو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد شرف زوجیت بخشا۔ تفصیلات اس کے انشاءاللہ تعالی ہم امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے حالات کے ضمن میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ صحیحین میں ہے کہ جس دن نجاشی نے انتقال کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کے موت کی اطلاع دی اور ارشاد فرمایا مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا علی اخیکم اسامہ، کہ آج ایک نیک بخت انسان وفات پا گیا ہے، اٹھو اپنے بھائی اسام کی نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین شہر سے باہر جنازہ گاہ میں تشریف لے گئے، صفیں بنائی گئی اور حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ فلما مات النجاشی صلی علیہ واستغفر لہ، کہ جب نجاشی نے وفات پائی تو حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو برادران اسلام، اس حدیث مبارکہ سے ایک اور مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے اوپر نماز جنازہ پڑھائی، پھر دعائے مغفرت کی۔ فرماتے ہیں کہ فلما مات النجاشی صلی علیہ واستغفر لہ، کہ آپ نے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے لیے استغفار کیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت، کہ جب تم میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لو تو اس کے لیے پھر خالصتاً دعا کرو۔ تو برادران اسلام، ان دو حدیثوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے۔ اذا صلیتم علی المیت، کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم جب میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لو تو پھر اس کے لیے خالصتاً دعا کرو۔ تو برادران اسلام، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح نجاشی کے اوپر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے دعا فرمائی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا فرمانا کرنا میت کی مغفرت کے لیے، یہ اللہ کے نبی کے عمل سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لما مات النجاشی کان یتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ لوگ بیان کرتے تھے کہ نجاشی کی وفات کے بعد اس کی قبر سے نور نکلا کرتا تھا جو لوگوں کو دکھائی دیتا تھا۔ اس بحث کو سمیٹنے سے پہلے ہم سامعین کی توجہ اس سوال کی طرف بھی مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ان مسلمانوں نے ہجرت کے لیے حبشہ کو کیوں منتخب کیا؟ تو اس کا جواب تو وہ ہے کہ جس کا اعلان حالات و واقعات کی زبان بباغ دبل کر رہی ہے، جسے سن کر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ دوسرا جواب وہ ہے کہ جو ایک مستشرق نے بڑی مہارت سے تحقیق کو کہ ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر پیش کیا، مارگولیس، جنہیں بزوم غیر متعصب غیر جانبدار محقق ہونے کا دعویٰ ہے، انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ حبشہ کے ایک حکمران ابرہہ نے 50 سال پہلے کعبہ مقدسہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو سر غرور کو نیچا کرنے کے لیے، کفار کے سر غرور کو نیچا کرنے کے لیے اور ان کی قوت کو طلسم توڑنے کے لیے اپنے چند عقیدت مندوں کو حبشہ بھیجا تاکہ نجاشی کو مکہ پر فوج کشی کرنے کے لیے برانگیختہ کرے۔ تو یہ تو کوئی اندھا بہرا متعصب ہی پیش کر سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اپنے جد امجد حضرت خلیل علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبہ کو جو عرصہ سے ایک صنم کدہ بنا دیا گیا تھا، اس کو بتوں کی نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک کر کے پھر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کا مرکز بنا دیں،
کیا ایسی ہستی کبھی یہ سوچ بھی سکتی ہے کہ اپنے پیوند خاک کرنے کے لیے کسی بیرونی طاقت کو حملہ کی دعوت دے؟ نیز پہلے حملہ آور کا جو عبرتناک حشر ہوا تھا اور جس پر ابھی طویل عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، کون تھا وہ جو اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اتنا بےتاب ہو کہ بیت اللہ شریف پر حملہ کر کے غضب الہی کا وہ دعوت دے؟ سیدھی سی بات ہے کہ حبشہ سے اہل مکہ کو دیرینہ روابط تھے۔ حضرت ہاشم نے اپنے اثر و رسوخ سے کیسر روم سے اپنے تجارتی کاروانوں کے لیے اجازت نامہ حاصل کیا تھا تاکہ اس کی مملکت میں مکہ کے تجار آزادی سے کاروبار کر سکیں۔ اس طرح آپ نے کیسر روم سے شاہ حبشہ کے انعام ایک سفارشی خط بھی لکھوا دیا تھا۔ وہ مکہ کے تاجروں کو حبشہ میں کاروبار کرنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح پشتوں سے عرب کے لوگ حبشہ میں آتے جاتے تھے، اس کے علاقوں سے بھی باخبر تھے، وہاں کے باشندوں سے بھی ان کی جان پہچان تھی۔ سابقہ واقفیت کی بنا پر مکہ کے مہاجروں نے حبشہ کو اپنی ہجرت گاہ کے لیے منتخب کیا۔ نیز یہ ملک جزیرہ عرب سے زیادہ دور بھی نہ تھا، یہاں آنا ان کے لیے آسان تھا۔ وہ ارزاں بھی راہ حق کے مسافروں سے کشتی والوں کو کوئی نصف دینار کرایہ دیا کرتا تھا، اور سب سے بڑی کوشش ان کے لیے یہ تھی کہ حبشہ کا حکمران بڑا عادل تھا اور منصف مزاج تھا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان باز صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو بئی الفاظ اس کی وجہ بیان فرمایا وقال لهم ان لها ملکا لا یظلم عنده احد حتى يجعل الله لكم فرجا مما انتم فيه۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے انہیں فرمایا کہ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے سامنے کسی پر ظلم نہیں کیا جا سکتا، تم وہاں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو جن میں تم مبتلا ہو اللہ کریم ان کو آسان فرما دے۔ تو برادران اسلام، یہ تھے وہ واقعات کہ جن کے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کے حبشہ کی طرف ہجرت کے طور کے اوپر ضیاء النبی شریف کے اندر پیش کیے، وہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیے۔ تو ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے محبوب کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے، اسلام کے ساتھ ان کا اتنا تعلق تھا کہ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑنا تو گوارا کر دیا، بیویوں نے اپنے خاوندوں کو چھوڑنا تو گوارا کیا، لیکن اسلام کو چھوڑنا انہوں نے پسند نہ کیا، اللہ کے محبوب کی غلامی کو چھوڑنا انہوں نے پسند نہ کیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔